رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے اس کے بارے میں تو یہ واضح الفاظ آ گئے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن کو ہم نے شفا بنا کے نازل کیا۔ سورۃ الفاتحہ ایک مبارک چھوٹی سی سورت ہے، بچھو کے ڈسے ہوئے کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اس کو آرام آیا تھا کہ نہیں؟ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ اس کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے تب آرام آئے گا، اور یہ آیت پڑھی جائے یا یہ آیت یہ سورت پڑھی جائے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ قرآن سے شفا لینے والے تین لوگ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شفا لینے کے لیے تو اتنا نیک بننا پڑے گا، ہم چونکہ نیک ہیں نہیں تو شفا ملنی کو نہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ محروم لوگ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سورت یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھیں اور اس وقت پڑھیں تب جا کے شفا ملے گی، وگرنہ نہیں ملے گی۔ اس کے بارے میں کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول کی موجود نہیں ہے۔ ہاں جس حدیث میں آ گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے صحابی نے دم کیا تو اس کو آرام آ گیا تھا، آپ بھی پڑھ لیں۔ تیسرا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جب کہہ دیا ہے کہ قرآن شفا ہے، یقین میرا اور آپ کا بن جائے، میں جو بھی آیت جس کے لیے بھی پڑھوں گا اللہ اس میں شفا ڈال دے گی، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے قرآن سے شفا لینی چاہیے، لیکن یقین کے بعد۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے انسان کو تکلیف یہ رفع ہو جائے گی، مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے جہاں بھی جسم میں درد ہو رہی ہو آپ وہاں ہاتھ رکھیں اور یہ پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر۔ اب تجربہ کر کے دیکھیں، تکلیف دور ہو جائے گی۔ جس کے بارے میں آ گیا ہے وہ ہم بتائیں گے، لیکن جو حدیث میں نہیں آیا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ ویسے حدیث میں بھی برکت ہے، قرآن میں بھی ہے، لیکن اس کو نبی کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ یہاں کچھ ایک چھوٹا سا اشکال اور بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ اتنی مرتبہ پڑھیں تو پھر آپ کو شفا ملے گی، کیا یہ کہنا جائز ہے؟ امام ابن القیم نے ایک اچھا سا جواب دیا ہے اس کے بارے میں، اور وہ جواب کیا ہے کہ پہلی بات ہے اگر تو حدیث میں آیا ہو تو ہمیں کہنا چاہیے، لیکن اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث میں آیا، ہم کہتے ہیں آپ ویسے ایسا کر لیجئے گا مریض کی تسلی کے لیے، تو جس طرح ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کے پاس کون سی حدیث ہوتی ہے کہ پیناڈول آپ نے صبح 2 کھانی ہے، ایمپی کلاکس آپ نے 2 کھانے، یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ اس کا ایکسپیرینس ہے، اس کے ایکسپیریمنٹس اس پہ تجربہ اس نے کیا ہے، کسی حدیث کے تابع تو نہیں۔ حدیث تو یہ کہتی ہے علاج کرواؤ، دوائی لو، لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرواؤ۔ ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس میں شفا رکھی نہیں۔ تو اگر وہ تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہے صرف آپ کو 2 گولیاں کھانی ہیں یا 4 آپ کو کیپسول لینے ہیں، آپ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ میں نے ویسے ایسے کیا تھا تو اللہ نے مجھے شفا دے دی، آپ بھی کر کے دیکھو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یہ مت کہیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، وہ جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ کا نتیجہ کیا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ کو نسبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔